السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم بات کریں گے ہر دل عزیز قادر پٹیل صاحب، سب کے دلوں کی دھڑکن، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے جو بھی الفاظ ان کے منہ سے نکلتا ہے مکمل دلیل کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو قادر پٹیل صاحب کو قومی اسمبلی کے فلور پر گرجتے برستے دکھائیں گے اور سنائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2008 کی پیپل پارٹی کی جو حکومت تھی وہ پہلی حکومت تھی جس نے ون لائنری سے ہی پاکستان کے ڈیفنس کا بجٹ ڈسکس کیا۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ کے 4 سال میں جب کوئی امی تھی، کوئی ابو تھا، کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، جب بجٹ ڈسکس ہوا، اب جب باپ بنایا ہے تو باپ تو سزا بھی دیتا ہے، وہ گھر سے بھی نکال دیتا ہے، کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے۔ جب باپ کا کہا ہے تو برداشت کرنا بھی سیکھو۔ ہم اس وقت بھی حیران تھے کہ یہ کیوں اتنے بڑے بڑے خطبات دے رہے ہیں۔ آج آپ سب کہتے ہو کہ باپ نے تھپڑ مارا، تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ جب آپ لمٹ کراس کرو گے تو جو باپ ہوتا ہے وہ آپ کو تھپڑ بھی مارے گا، گھر سے بھی نکالے گا۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے۔ آج آپ انصاف کی بات کرتے ہو، میں ایک واقعہ یاد کروانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک پوری فیملی کو قتل کر کے اس کے بچے کو 6 سال کے بچے کو پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کو بھی مارنے آ رہے تھے۔ وہ فیملی غلطی میں قتل ہو گئی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر میرے ایک وزیر نے درود بھی پڑھا، کلمہ بھی پڑھا اور کہا کہ ملزمان کو یہاں لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد نہ تو وہ خود آیا اور نہ وہ ملزمان آئے۔ ان ناموں کی جب آپ بات کرتے ہیں، کلموں کی بات کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جھوٹے ورد اور کلمے ہم نے انہی سے سنے ہیں۔ لہٰذا خدا کے واسطے اتنی نہ بڑا پاک کے داماں کی ایک حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا بات تو۔ آپ جو بھی بات کریں ذرا ماضی کو دیکھ کر کریں، سبق حاصل کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ کہتے ہیں ہم مہذب معاشرہ کب تک بنیں گے؟ جب فلاں فلاں فلاں۔ میں نے آج تک بات نہیں کی، میں کسی کی ذاتیات تک نہیں جاتا، پولیٹیکل شخصیات کی بات کرتا ہوں، ان کی عادات کی بات کرتا ہوں۔ ہم مہذب معاشرہ کب بنیں گے؟ آپ نے معاشرے میں مہذب ہونے کی کیا کیا مثالیں قائم کی؟ کبھی اتنی تذلیل ہوئی ان شوہروں کی جو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ میری بیوی کو بھگا کر لے گیا؟ یہ مہذب معاشرہ ہے؟ خدا بچائے اس مہذب معاشرے سے۔ اس طرح کے مہذب معاشرے کی بات تو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک ملک کے سربراہ کو اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ یہ بہن بیٹی پہ نظر نہ ڈال لے۔ یہ مہذب معاشرہ ہے؟ ایسا مہذب معاشرہ، خدا کے واسطے ہمیں ایسے مہذب معاشرے کی ضرورت نہیں۔ ہم پر آپ نے الزام لگائے کہ ریلیف ملا، اس ڈرائی کلیننگ کا ذکر نہیں کیا، سلائی مشینوں کا ذکر نہیں کیا اور نیب کے اس معافی نامے کا ذکر نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے زور پر، زبردستی پر، کسی کی شے پر آپ پر کیس بنانے کا کہا گیا، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ میں آج بھی اس بات کو اتنا ہی سچا مانتا ہوں جو اسمبلی کے پہلے ہفتے میں محترم صدر پاکستان نے اس بینچوں پر کہی کہ یہ نیب اور معاشیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ چلے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 باتیں ایک ساتھ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر کا ایک صلاح کار تھا جو ہٹلر کو وہی سناتا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، اور آخرکار ہٹلر کا زوال ہو گیا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ میں 2000 سے بجٹ بناتا آ رہا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی تو صلاح کار تھے، یہ اس کے صلاح کار تھے جو ابھی جیل کے اندر ہے۔ یہ بھی ہٹلر کے صلاح کار کی طرح ویسے ہی صلاح کار تھے جو انہوں نے اس کو وہاں پہنچا دیا کہ وہ آج جیل میں ہے۔ یہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے یا کسی اور کو؟ اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ معاشیت کا مجھے بڑا تجربہ ہے، فائنانس کا تجربہ ہے، میں نے 2000 سے تمام بجٹ بنائے ہیں، تو ہم نے تو اپنا مجرم پکڑ لیا۔ آج جب خود کہہ رہے ہو کہ میں نے ہر حکومت کا بجٹ بنایا، تو پھر ہم نے تو دیکھ لیا ہے کہ ہماری تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ جناب، ایک سازش کے تحت ہمیں ہٹایا گیا تھا۔ 4 سال بہت عرصہ ہوتا ہے آپ کو، اسی لیے اقتدار میں لایا گیا کہ آپ کچھ کریں گے۔ یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت بھی ہیں اور آج بھی تھے، جو آج موجود ہیں، اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی ہیں۔ معاشیت کے خواب
کہ آپ کے ملک کو یوں بھنور سے نکالیں گے؟ 4 سال تک آپ کو برداشت کیا گیا، کون سی مشکلات ختم ہوئیں، کون سے IMF کے قرضے واپس ہوئے؟ آپ نے کشکول نہ توڑنے کے بہانے پر جو 9 ماہ ضائع کیے، اس کے نتیجے میں ہم اس وقت وائٹ پروگرام میں ہیں۔ تھوڑا سا علم بھی رکھیں، کچھ معلوم بھی کر لیا کریں کہ اگر IMF پاس جانا ہی تھا تو اپنی شرائط پر جاتے اور قرضہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ تب گئے وہاں جب IMF کا دروازہ آخری چوکیدار بند کر کے جانے والا تھا، اس کے پیر پڑ گئے اور کہا کہ جس شرط پر بھی دینا ہے دے دو، لیکن پیسے دے دو۔ پھر IMF نے اپنی شرائط پر دیے۔ تو اگر آج پاکستان معاشی دلدل میں ہے، اس کا بہت بڑا حصہ آپ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ کے وزیر خزانہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے خزانے میں 100% اضافہ نہیں کیا بلکہ 76% اضافہ کیا۔ یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ ایک شخص کو پکڑ کر کہیں کہ تم نے 100 قتل کیے تو وہ کہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو صرف 76 بندے مارے ہیں۔ یہ تو کوئی جرم نہیں لگتا ان کو، کیونکہ پاکستان کا 76% قرضہ آپ کے 4 سالوں میں ہی بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔